پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلو. پاکستان رمضان کے ساتھ نثار علی اجاگر حاضر خدمت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ماں زنام مصطفیٰ است. ناظرین محترم، آپ صلی اللہ تعالی وسلم محسن انسانیت ہیں، رحمت للعالمین ہیں. آپ کی مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی، آپ نے بے انتہا اپنی امت سے محبت کی ہے. موسم سنگباری میں بھی لب پر دعا کا اجالا رہا. تربیت کا دور ہے. آپ نے انسانوں کو اچھے انسانوں سے بدلا اور اچھے انسانوں سے اچھے مسلمان تیار کیے. کیا آپ نے صنعتیں آباد کی؟ کیا آپ نے شہر آباد کیے؟ ارے نہیں نہیں، آپ نے تو دل آباد کر دیے ہیں. اور دل کیا آباد ہوئے، سارا جہان آباد ہو گیا ہے. آپ کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے. پیدا ہوتے ہی امت کا خیال، ساری ظاہری حیات میں امت کا خیال، شب معراج امت کا خیال، حتیٰ کہ روزہ انور میں رکھا گیا تب بھی آپ کے لبہ اقدس کو جنبش ہو رہی تھی، امت کے لیے دعا کر رہے تھے. تو ناظرین کرام، اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے. تمہارے تو وہ احسان اور یہ نافرمانیاں اپنی، تمہارے تو وہ احسان اور یہ نافرمانیاں اپنی. ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے. اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نہایت معتمد، مستند، معتبر عالم دین حضرت علامہ مولانا کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں حضرت؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. آپ کی اجازت سے تلاوت سنی جائے؟ اس میں اجازت کیا سعادت ہے. بسم اللہ. سبحان اللہ. ناظرین محترم، قرآن اللہ کا کلام ہے، سچا پیام ہے، امت کے لیے انعام ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نازش القرہ جناب محمد حسین آرائی صاحب. ترجمہ بھی پیش فرمائیں گے اور تلاوت بھی سنائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سبحان اللہ، بے شک بے شک. سبحان اللہ. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
صدق اللہ العظیم۔ بارک اللہ۔ سبحان اللہ، ترجمہ۔ سبحان اللہ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 128 129۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا ناگوار گزرتا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان و شفیق۔ پھر اگر وہ روح گردانی کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں مجھے اللہ کافی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش کریم کا مالک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آج تو آپ نے ماشاء اللہ ایک نور کا سما قائم ہو گیا ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب، یہ جو قرآن کے آیت مبارکہ ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اس کی تھوڑی تشریح فرمائیں۔ میں پہلے اس آیت کے بارے میں بخاری شریف سے ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ تاکہ لوگوں کو ایک تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار معلوم ہو جائے، سبحان اللہ، اور یہ کہ ان کی شان کے ان کی نظر اللہ کی عطا اور سے یہ موضوع کیسی۔ تو حضرت آپ کا پسندیدہ موضوع ہے ماشاء اللہ۔ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبحان کا اللہ۔ ذکر میرا خیال یہ ہے کہ ربانی وظیفہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور میں اسی کے ٹکڑے کھاتا ہوں، اللہ اکبر، اسی سے عزت پاتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عربی سے مراد ہوتا ہے دیہاتی، اس شخص سے گھوڑا خریدا۔ اس کے پاس گھوڑا تھا، سودا ہو گیا، کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا، فرمایا بعد میں آنا، پیسے لے جانا اور گھوڑا دے جانا۔ جب دوبارہ اس کا سامنا ہوا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ موجود تھے، فرمایا پیسے لے لو اور گھوڑا دے دو۔ اس نے یہ کہا کہ جی کون سا گھوڑا؟ فرمایا ہمارا تمہارا سودا ہوا تھا۔ اس نے کہا کون سا سودا؟ تو صحابہ غصے میں آ گئے کہ یہ نسبت کرنا چاہتا ہے جھوٹ کی، کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلط بیانی کر رہے ہیں، معاذ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے۔ غصے میں آ گئے۔ اس نے کہا آپ لوگ نہ بیچ میں پڑیں، میرا ان کا معاملہ ہے، مجھے بات کرنے دیں۔ سبحان اللہ، اس نے کہا اگر میرا آپ کا سودا ہوا ہے تو آپ جو شریعت لے کر آئیں اس میں بھی یہ قانون ہے کہ ہر معاملے کا کوئی گواہ ہوتا ہے، تو اگر سودا ہوا ہے تو گواہ پیش کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیرا میرا سودا ہوا، تو تھا اور میں تھا۔ گواہ اس کو کہتے ہیں جس نے موجود ہو کر واقعہ دیکھا سنا ہو۔ وہ اس پر کہنے لگا تو گواہ تو تھا کوئی نہیں۔ اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی اور اس شخص کے سامنے ہو کر کہا میں خزیمہ گواہی دیتا ہوں کہ تو نے گھوڑا بیچا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا خزیمہ تم نے سودا ہوتے ہوئے دیکھا نہیں تھا۔ تو حضرت خزیمہ کا جواب سونے کے پانی سے لکھا جائے کہ میں نے خدا کو بھی نہیں دیکھا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ سے سن کر گواہی دیتا ہوں، جب بن دیکھے خدا کی گواہی دے سکتا آپ سے سن کر دے سکتا ہوں تو بن دیکھے سودے کی گواہی کیوں نہ دوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے یہ نہیں فرماتے کہ ٹھیک ہے یہ تمہاری محبت ہے، تمہیں اس کی جزا ملے گی، مگر یہ قانون تو نہیں، مگر انعام دیتے ہیں۔ فرمایا میرے صحابیوں، قانون تو یہ ہے کہ ہر معاملے کے دو گواہ ہونے چاہیے، مگر جس معاملے کا گواہ یہ خزیمہ ہو اس ایک کی گواہی کو دو کے برابر۔ سبحان اللہ، کیا اختیارات، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ احسان ہے۔ نظر کہاں تھی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ترتیب لگوا دی تھی، توقیفی ہے، یہ رب کی طرف سے ہے سبحان اللہ، کہ
کسی بندے نے بعد میں نہیں لگائی، صحابہ نے نہیں لگائی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوائی۔ لیکن جب قرآن کریم کے نسخے جو تیار ہوئے تو قانون یہ بنا کہ ہر آیت 2 افراد سے سنیں گے۔ یہ جو قاری صاحب نے آج آیتیں پڑھی ہیں، سبحان اللہ، یہ صرف حضرت خزیمہ سنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ وہاں قانون ہے کہ 2 سے سنیں گے، ایک سنا رہا ہے، ان کا یہ تو ہمارا قانون ہے، ان کا میرے نبی نے اعلان پہلے ہی کر دیا تھا، اس ایک کی گواہی کو 2 کے برابر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک تو واقعہ اس حوالے سے۔ دوسرا یہ کہ آنے کے بعد آنے کا ذکر، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ظاہری طور پر 40 برس دنیاوی گنتی کے لحاظ سے گزار چکے، اب وحی جس کو کہتے ہیں اس کا سلسلہ شروع ہوا، پھر قرآن نزول ہو رہا ہے، تب یہ آیت اتری، آنے کے بعد آنے کے ذکر کا ثبوت قرآن دے رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور کا میلاد، سبحان اللہ۔ آپ کو وہ بھی مل گیا، اور پھر یہ کہ ان کی آمد کا چرچا کرنا، یہ بھی قرآن ثابت ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر من انفسکم کی ایک قراءت انفسکم کی گئی ہے، فے کے زبر کے ساتھ، اس کے معنی ہے تمہارے نفیس ترین میں سے، سبحان اللہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ستھرا بھی کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب اس کے بعد 2 شانیں بیان ہوئی ہیں، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم۔ سبحان اللہ۔ ان دونوں پر ہم وقفے سے گفتگو کریں گے، لیکن عزیز اور حریص لغت سے معنی دیکھیں تو وہ جو بھی معنی بتائے، مگر یہاں امت اور نبی کا ایک وہ تعلق ظاہر ہو رہا ہے سبحان اللہ، جو شاید میرے اور آپ کے لفظوں سے بہت ورا ہے۔ اللہ صاحب اس سے مزید آپ سے جانیں گے، لیکن کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ قاری ذوالفقار احمد نقشبندی بہاولپور سے بات کر رہا ہوں۔ جی جناب، کیا پوچھنا چاہیں گے علامہ صاحب سے؟ علامہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو بہت خوشی اور یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت صاحب کے پروگرام دیکھ کر بڑا اطمینان ہوتا ہے، بڑے تسلی بخش جوابات عطا فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور حضرت صاحب سے پوچھنا ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر عدم برداشت بہت زیادہ ہو گئی ہے، بات بات پر جھگڑنا، لڑنا، اس متعلق حضرت صاحب سے رہنمائی چاہیں گے۔ دوسرا سوال یہ اگر ہو سکے تو جو بیمہ پالیسی ہے اس کے متعلق بہت سارے لوگ آ کے ہم سے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت صاحب سے بھی اس حوالے سے رہنمائی مل جائے تو مہربانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ علامہ صاحب، اس کا جواب لیں گے آپ سے، لیکن یہاں ایک وقت ہوا ہے ایک مختصر وقفے کا، آپ کہیں نہیں جائیں گے، ہمارے ساتھ رہیں گے۔ خوش آمدید ناظرین محترم، ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ۔ آج ہمارا جو موضوع ہے بہت پیارا ہے، محسن انسانیت کے امت پر احسانات۔ ناظرین محترم، لیکن ابھی وقت ہوا ہے نعت خوانی کا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ عشق رسول میں اضافہ ہو جائے تو خوش الحان نعت خوان سے نعت سننی چاہیے۔ کتنا بڑا ہے مجھ پر یہ احسان مصطفیٰ، کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خوان مصطفیٰ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فرحان قادری صاحب، کیسے مزاج ہے؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ جی حضور، نعت رسول مغل پیش فرمائیں۔ انشاءاللہ ایک بہت ہی پیارا کلام، چونکہ کل مدینہ شریف کی روانگی ہے، سبحان اللہ، دعا کریں کہ اللہ پاک بعد اب حاضری نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، بہت مبارک ہوئی آپ کو۔ خیر مبارک۔ اسی حوالے سے کلام میں پیش کروں گا، جذبات ہیں۔ زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں، بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا،
یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے غیرت سے تکرگے ہیں، یہ کون سی تیرا مایا، اور فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش تارش گونجتی ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، فضا میں لبیک کی صدائیں زفرش عرش گونجتی ہیں، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زباں پہ یہ کس کا نام آیا، اور یہ راگ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا، اور یہ کہنا آقا آقا کہ بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر گئے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا۔ بہت خوبصورت انداز میں نعت پیش فرما رہے تھے ہمارے فرحان قادری، اور یہ کل مدینہ شریف جا رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی عمرے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی علامہ صاحب، وہ دو سوال کیے تھے، عدم برداشت کا اور بیمہ پالیسی۔ اصل میں عدم برداشت پر تو ہم پورا ایک پروگرام کر چکے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہمارے معلومات، تربیت، ماحول، غذائیں، ان سب چیزوں کو ہم شمار نہیں کرتے۔ شکایت ہم سب کے لبوں پر ہے، حل کرنے کی کون اور کتنی کوشش کر رہا ہے اس کی طرف نہیں آتے۔
اچھا کوئی حل کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہم کس طرح وہ جواب دیتے ہیں اور کس طرح اس کے ساتھ پیش آتے ہیں. تاہم اس میں یہی ہے کہ کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھیں، حلال کمائی اپنائیں تو برداشت آئے گی. اگر اسی طرح لقمہ حرام تو ہم یہ جو آگ ہے جو اندر ڈال رہے ہیں وہی نکل رہی ہے. وہی نکلے. اللہ صاحب میں پوچھنا چاہوں گا، آپ کا ماشاءاللہ وسیع تجربہ ہے، یہ 30 سال پہلے کا جو دور تھا اور اب کا جو دور ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں وہ دور اچھا تھا عدم برداشت کے اعتبار سے یا یہ دور اچھا ہے؟ میں عدم برداشت کے حوالے سے دور نہیں دیکھتا، میں ایمان کے حوالے سے دیکھتا ہوں. 1965 میں یہی پاکستان تھا، یہاں پاکستانیوں کا جذبہ دیکھا، ان کا وہ شوق. پھر 1971 میں بھی دیکھا اور اب بھی دیکھ رہا ہوں. میں نے اتنا ہی دیکھا ہے جب تک اس قوم میں غیرت تھی، سچائی تھی، غیرت اور سچائی، ان کے کردار بھی اچھے تھے، ان کے مزاج بھی اچھے تھے. سبحان اللہ. آپ کا یہ حال تھا کہ اگر کسی کا کوئی سکہ گر جاتا تھا تو آپ آواز لگا کے دیتے تھے تمہارا یہ سکہ گر گیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہی قوم تھی. یہی قوم تھی. پھر اسی قوم کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہاں صدر میں ایک مرتبہ بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا شام کے وقت، ہاں 80 کے بعد، اور میں نے اپنی آنکھوں سے، میں نام نہیں لیتا، اس میں گورنمنٹ کے ادارے بھی اور عوام بھی، کہ لوگوں کے کٹے ہوئے جسم کے ٹکڑوں سے میں نے زیور نوچتے ہوئے بھی دیکھا اللہ، اپنی آنکھوں سے. اور پھر یہ بھی میں نے دیکھا کہ ان کے مال و اسباب لوٹ بھی رہے ہیں ٹکڑوں سے جو کٹے ہوئے، وہ بھی یہی قوم تھی. یا اللہ یا اللہ. تو اللہ ہمارے ہاں حرام حلال کی تمیز جب نہیں رہے گی، وہ گھروں میں ہو وہ معاشرے میں ہو، آپ کے ہاں سے برائیاں ختم نہیں ہوں گی. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نیک ہوں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں امن ہو، آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوشحال ہو، تو جھوٹ اور برائی سے نہیں ہو سکتی. یہ جھوٹ نکالیں اور برائی سے مراد ہر حرام اس کو ختم کریں. جو بھی منع ہے اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کوئی میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں پورا ہاتھ اس کی طرف اس کی آتا ہوں. رحمت بڑھ جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اس سے مراد اللہ جسم سے پاک ہے، اس کی توجہات، اس کی رحمتیں، یقیناً برکتیں. یقیناً. علامہ صاحب ایک ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ملتان سے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں. دیکھتے ہیں فضیل بھائی، دیکھتے ہیں وہ کیا ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم، آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز. جی یہاں پہ میرے ساتھ یہاں پہ ملتان کے شہری موجود ہیں، وہ مولانا صاحب سے کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں، میں ان سے پوچھوں گا. جی آپ بتائیے گا کہ آپ کا مولانا صاحب سے کیا کوشچن ہے؟ جی بالکل میرا مولانا صاحب سے یہ کوشچن ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اقتدار جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک احسان کے طور پہ دیا جاتا ہے، جو ہماری حکومت کے اوپر نافذ کیا جاتا ہے تاکہ اس کے بدلے وہ ان کو جواب دے سکیں. لیکن جب ان کو احسان یہ دے دیا جاتا ہے، کچھ ایسے حکمران ایسے ہیں جو اس کا غلط فائدہ اٹھا کے جو ہمارے جو کمزور ان سے جو کمزور مسلمان ہوتے ہیں یا لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں تاکہ وہ اپنی جو برتری ہے وہ قائم رکھ سکے. ہمارا یہ کوشچن ہے کہ ہم ان ظالم حکمرانوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ کچھ ایسا طریقہ بتایا جائے یا کچھ ایسے حکمرانوں کے لیے کچھ ایسی بات کی جائے تاکہ وہ ہمارے اوپر کچھ ایسے ظلم نہ کر سکے. جی یہ شہری کا جو سوال تھا کہ ایک جو حکمران طبقہ ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب آپ کا. علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں. علامہ صاحب یہ اقتدار، یہ طاقت، یہ کرسی، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کا جو غلط استعمال ہوتا ہے کیا فرماتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ ہمارے یہاں الیکشن کا جوا رائج ہے. جوا، اللہ اکبر. 40 ایک کے حق میں ووٹ پڑے ہیں تو 30 اس کے خلاف بھی پڑے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. ہم لوگوں نے قرآن اور حدیث کے طریقے کو چھوڑا ہوا ہے. اگر آپ کو انتخاب اور استصواب رائے، یعنی آپ کو یہ حق دیا گیا کہ آپ اپنے نمائندے چنیں، کرائیٹیریا کیا ہے؟ آپ کے قانون میں 62 اور 63 کا ذکر ہوتا ہے، آئینی شقوں کا.
وہ صادق کا لفظ کہیں، امین کا لفظ کہیں. میں نے کہا کہ بنائی کیوں تھی اگر ان پہ عمل نہیں کرنا تھا؟ جو شخص پورا ہی نہیں اترتا اس کی نامینیشن، نامزدگی کیوں قبول کی جا رہی ہے؟ ٹھیک. وہ جی بھرنے والے بھی اور نامینیٹ کرنے والے بھی اور قبول کرنے والے بھی، جب کوئی معیار نہیں ہے تو پھر شکایت کیوں کرتے ہیں؟ اور یہ تو حدیث شریف واضح ہے کہ ہم جیسے ہوں گے ویسے ہم پر حاکم مسلط ہوں گے. تو ہم حاکموں کو برا کہنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھ لیں گے یہ ہمارے لیے ہی ہے. صحیح بات. ہم ہی میں سے گئے ہیں. آپ یہ کہیں کہ ان کو کیا کہتے ہیں الگ سے لایا گیا، نہیں، ہم نہیں چنے ہیں. اچھا، ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے وہ. اللہ صاحب میں دیکھتا ہوں کہ جسے وہ اپنے طور پر غلطیاں کرتے ہیں. ہم نچلی سطح پر آ جائیں، غریب غریب کو لوٹ رہا ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہے، تو ہماری نچلی سطح بھی یہی کام ہو رہا ہے. الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے، اپنے بڑوں کے طریقے پر ہوتے ہیں. جس معاشرے میں باپ بیٹے کو خود سکھا رہا ہے جاؤ باہر جا کے کہہ دو کہ ابو سو رہے ہیں، ابو گھر پہ نہیں ہیں، تو آپ اس معاشرے سے کیا توقع کر رہے ہیں کہ وہاں پر کوئی اولیاء پیدا ہوں گے؟ وہاں کوئی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کو آپ فرشتے کہیں گے؟ آپ یاد رکھیں کہ میں فرد واحد ہوں لیکن میرے ارد گرد دوسرے لوگ ہیں. میں اپنے آپ کو ہاتھ پھیلاتے وقت ضرور سوچوں کہ میرا ہاتھ دوسرے کی ناک سے تو نہیں ٹکرا رہا، مجھے میری آواز دوسرے کی سماعت پر بھاری تو نہیں پڑ رہی ہے. کیا ہم میں یہ احساس باقی ہے؟ سبحان اللہ، بہت پیاری بات. یعنی اپنے اوپر اختیار ہے لیکن کسی کو نقصان نہیں دے سکتے آپ. لیکن ہم تو کوشش ہی نہیں کر رہے. ہمارے حکمرانوں نے، اور میں نے پہلے بھی کہا، 50 کروڑ روپیہ خرچ کر کے ایک شخص یا 40 کروڑ یا جتنا بھی ایک MNA کی یا سینٹ کی سیٹ لے رہا ہے تو وہ خدمت کے لیے لے گا یا اس کو ڈبل کرنے کے لیے لے گا؟ ڈبل کے لیے. اللہ صاحب یہیں سے بات کا آپ کا دوبارہ شروع کریں گے لیکن کالر کو شامل کرتے ہیں پہلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ہلو جی بہن، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ربیہ بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے. جی بہن. مجھے مولانا صاحب سے یہ کہنا ہے کہ اگر آج کل کے مسلمان سنت نبوی پر عمل کریں تو ایک مکمل مسلمان بن سکتے ہیں، لیکن لوگ دین کو چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں کی طرف بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت رونا آتا ہے. ہم لوگ غلط چیزوں کو جلدی اپنا لیتے اور نیک چیزوں کو اپنانے میں بہت دیر کرتے ہیں. اگر ہم نیک بن جائیں تو ہم جنت کے قریب ہو سکتے ہیں. مولانا صاحب سے پوچھیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ بہن. یہ تو بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے اور ایک سے زیادہ مرتبہ ہے. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں، ہاں اس بات کا اندیشہ ہے کہ میری امت دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جائے گی. تو یہ دنیا، اللہ اکبر. ویسے تو ہم کہتے ہیں ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی ہے مگر لپکتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس دنیا نے کسی سے وفا نہیں کی. بڑا مشہور مصرع ہے، سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. پھر بھی نہیں سیکھتے. فرعون کی لاش نشان عبرت ہے. کون سیکھ رہا ہے؟ یہ مونجوڈرو، یہ ہڑپا، ٹیکسلا دھسا دیے گئے زمین میں، نکلے ہوئے ہمارے سامنے، مگر ہم نے ان کو تفریح کا بنایا ہوا ہے. سیکھنا ہی نہیں چاہتے. مرض معلوم ہے، علاج نہیں چاہتے، یا مرض کو پہلے قبول نہیں کر رہے. معلوم ہے کہ مرض ہے مگر یہ قبول نہیں کر رہے کہ ہم اس کے مریض ہیں، تو پھر علاج کیسے جی کریں؟ اللہ صاحب آپ کی اس بات کو آگے جاری رکھیں گے مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے کچھ ہی لمحوں کے بعد.